بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے سبق نمبر 11 کے اندر اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے مضمرات یہ پڑھی تھی پہلی قسم، اور اس کی قسمیں ہیں ضمائر کی، وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ جو ہے وہ پڑھیں گے، دو قسمیں اس کی، کیونکہ اس کے اندر یہ ترتیب کے ساتھ جتنی بھی اقسام ہیں ٹوٹل یہ 8 تھی، تو ان میں سے آج ہم نے اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ جو ہے یہ دو قسمیں پڑھنی ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء موصولہ، قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو ان الفاظ کو عربی گرامر کے اندر کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کتنے صیغے ہیں، کیا اس کا معنی ہے، یہ تمام تر چیزیں آج انشاءاللہ ہم اس اپنے سبق کے اندر کور کریں گے۔ اسماء موصولہ کے اندر سب سے پہلے ہے الذی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد کے، یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ اللذان، وہ دو مرد کے، یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ اللذین، وہ دو مرد کے، یہ بھی تثنیہ کے لیے، کیونکہ جو تثنیہ کی علامت ہے ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی۔ اگر آپ نے معلم القرآن کے اسباق نہیں پڑھے تو آپ ان کو بھی ضرور پڑھیے، وہ انشاءاللہ بہت زبردست طریقے کے ساتھ علامات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللذان اور اللذین یہ دونوں تثنیہ کے لیے ہیں۔ الذین، وہ سب مرد کے، تو یہاں پہ یہ جمع کے لیے ہے۔ آگے ہے اللاتی، یہ ایک عورت، وہ ایک عورت کے، تو یہ واحد مؤنث کے لیے ہے۔ اللتان، وہ دو عورتیں۔ اللتین، وہ دو عورتیں۔ یہاں پر جس طرح یہ دو صیغے مذکر کے تثنیہ کے ہیں، تو اسی طرح مؤنث کے بھی دو صیغے تثنیہ کے ہیں۔ آگے جمع کے بھی دو صیغے ہیں، ایک ہے اللاتی، وہ سب عورتیں، اور اللاواتی، وہ سب عورتیں۔ آگے ہے ما، من، این، ایتن، یہ من نہیں ہے، اس کو آپ نے درست کر لینا ہے، یہ ہے اصل میں من ہے، من حرف جار ہے، یہ من موصولہ ہے جو قرآن پاک کے اندر بہرہا جگہ پہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ اور الف لام بمعنی الذی، یعنی الف لام جو ہے وہ بھی الذی کے معنی میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، یعنی اس میں فاعل کے اندر بھی ہوتا ہے، اس میں مفعول کے اندر بھی، جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا۔ اب یہ اس میں فاعل ہے تو اس کے اندر جو الف لام آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ الذی کی جگہ پر ہے۔ اس کا اصل جو ہے جملہ وہ کیا ہے کہ الذی ضربا، الضارب کا معنی کیا ہے؟ الذی ضربا۔ آگے ہے اور المضروب، وہ پہلی مثال جو تھی یہ اس میں فاعل کی تھی، آگے ہے اس میں مفعول کی مثال المضروب، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بمعنی الذی ضربا، اور ذو بمعنی الذی، تو ذو جو ہے یہ بھی الذی کے معنی میں آتا ہے، قبیلہ بنی طے کی زبان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جاء ذو ضربک، یعنی الذی ضربک، وہ آیا جس نے تجھے مارا تھا۔ تو یہاں پہ اصل میں ذو جو ہے یہ کس کی جگہ پہ ہے؟ الذی کی جگہ پہ۔ آگے ہے این و ایتن، یہ این ایتن جو ہے یہ دونوں مورب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، یہ ٹوٹل جو صیغے ہیں، ایک واحد مذکر کا، دو تثنیہ کے، اور اسی طرح ایک جمع مذکر کا، تو جو مؤنث ہے اس کے ایک واحد مؤنث کا، دو تثنیہ مؤنث کے، اور اس کے جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں۔ آگے ما من این و ایتن، تو یہ تمام تر جتنے بھی الفاظ ہیں اسماء موصولہ ہیں۔ اس کے بعد الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل کے اندر الضارب، تو اصل میں کیا تھا؟ الذی ضربا، اور اس میں مفعول کے اندر المضروب بمعنی الذی ضربا، اور ذو جو ہے یہ بھی الذی کے معنی میں ہے جو قبیلہ بنی طے کی زبان میں ہے، جیسے جاء ذو ضربک، یعنی الذی ضربک۔ این اور ایتن جو ہے یہ مورب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ آگے فائدہ، اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا۔ اس میں موصول کی تعریف کیا ہے کہ جو وہ جملہ ہے جو جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا، یعنی جب تک صلہ نہیں ملے گا یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، جیسے
جا الذی ابوہ عالم۔ اب یہ ایک مثال ہے، اس کو سمجھیے کہ اس کے اندر اس کی ہم نے ترکیب کیسے کرنی ہے۔ یہ نیچے اس نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی حساب سے آپ نے اس کو اوپر والی جو ترکیب ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ جو نیچے ہیں یہ بھی ساری ترکیب آپ نے اس کی مطابق کرنی ہے۔ یہاں پہ ہے الذی جا الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص کے جس کا باپ عالم ہے۔ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ جا فعل ہے، الذی اس میں موصول ہے، ابو مضاف ہے، ہو ضمیر اس کے اندر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ یہ جو ہو ہے یہ مضاف الیہ۔ اب یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بنیں گے، عالم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ اب صلہ بن جائے گا۔ الذی تک یہ جتنے بھی جملے ہیں جہاں سے پہلے، تو یہ سارا جملہ جو ہے ابوہ عالم، یہ دو جز بنیں گے، ابوہ عالم یہ اس کا صلہ ہوا۔ اب الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے، صلہ موصول مل کر فاعل۔ اب یہ صلہ اور موصول مل کر الذی موصول ابوہ عالم اس کا صلہ بن گیا، تو یہاں صلہ موصول مل کر یہ دونوں فاعل بن جائیں گے، اور جا فعل ہے تو فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ترکیب بھی نیچے اس طرح ہی ہے۔ آگے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ دو قسم پر ہیں، اشارہ قریب، یعنی اگر قریب آپ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوں گے، اگر آپ نے دور اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے اشارہ بعید یعنی اور الفاظ استعمال ہوں گے۔ اشارہ قریب کون کون سے ہیں؟ ہاذا یہ ایک مرد، ہاذان یہ دو مرد، ہاذہ یہ ایک عورت، ہاتان وہ دو عورتیں، ہاؤلائی وہ سب عورتیں۔ یعنی جب آپ اشارہ قریب کے لیے الفاظ استعمال کریں گے تو وہ ہاذا ہوگا، اور اشارہ بعید کے لیے کون سے ہیں؟ ذالکا وہ ایک مرد، زانکا وہ دو مرد، تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولئکا وہ سب عورتیں۔ تو پتہ چلا کہ ٹوٹل 5 صیغے جو ہیں وہ ہم نے اشارہ قریب کے لیے استعمال کرنے ہیں، اور اسی طرح 5 صیغے ہی اشارہ بعید کے لیے یعنی دور کے اشارے کے لیے۔ آگے ہے فائدہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم نفیس۔ اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ ھذا اس میں اشارہ ہے، القلم مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اس نے ترکیب دی ہوئی ہے، ھذا البیت قدیم، تو یہ بھی آپ نے ایسے کرنی، ھذا اس میں اشارہ، البیت مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ کیا بنا؟ جیسے اوپر دیکھیں، القلم ھذا اس میں اشارہ ہے، القلم مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مشار الیہ۔ تو اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، تو اسی طرح ھذا البیت اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، قدیم خبر، ٹھیک ہے، یا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر۔ اسی طرح ہؤلاء اخوان سعید، یہ جتنے بھی مثالیں ہیں یہ ساری کی سارے اس میں اشارہ کی ہیں۔ آپ نے اس کی ترکیب اوپر والی ترکیب جو ہے اس کے مطابق کر لینی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔